آمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و امام المرسلین اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ کل کی جو پہلی تقرات تھی اس میں سورہ قصص تک رکے تھے۔ انشاءاللہ آج سورہ عنکبوت ہے، روم ہے، لقمان ہے، سجدہ ہے، 4 صورتیں ہیں پڑھی گئی ہیں۔ انشاءاللہ جو اس میں اہم مضامین ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے وہ باتیں بیان کریں گے۔ عنکبوت کا معنی آتا ہے مکڑی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی کی مثال دے کر بتایا کہ اللہ کو چھوڑ کر دنیا میں جس کی بھی پوجا ہو رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے، اس کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بتایا الف لام میم۔ اس میں اللہ نے پہلی بات یہ بتائی کہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ جو بھی ایمان لاتے ہیں ان کو آزمایا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے لوگوں کو آزمایا، یہ جان لینا چاہتے ہیں آزمائے کر کے کہ کون ایمان میں سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای الناس بلان، کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ کس کو آزمایا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کو۔ پھر کہا پھر کس کو آزمایا جاتا ہے؟ پھر کہا ثم الامثل فالامثل، کہا نبیوں کے بعد نیک لوگوں کو آزمایا جاتا ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بہترین ایک ضابطہ بتایا، کہا آدمی کا دین جتنا مضبوط ہوتا ہے آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اگر آدمی کا دین کمزور ہوتا ہے تو آزمائش بھی کیا ہو جاتی ہے؟ معمولی ہو جاتی ہے۔ لہذا بعض اسلاف تو ایسے تھے اگر اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں آزمایا تو یہ لوگ جو ہے اسلاف بولتے شاید اللہ سے جو ہے اللہ میرے سے ناراض ہو چکا ہے۔ تو یہ آزمائش اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں آزماتا، بلکہ ایک حدیث بھی ہے ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اسی کو آزماتا ہے۔ آپ دیکھیں اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا انبیاء علیہ السلام کو۔ کیسے کیسے نہیں آزمایا گیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال تک اپنی قوم سے آزمایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، موسیٰ کو دیکھیں، عیسیٰ کے دیکھیں، سب سے زیادہ آزمائش جن کو آئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اور آپ نے ایک جملہ کہا ترمذی کی حدیث میں، دیکھو جملہ کیسا ہے، اگر تم پر آزمائش آئے تو مجھے یاد کر لو، اس لیے کہ تم مجھے یاد کرو گے نا تو میرے اوپر جو مصیبتیں آئیں ان کو یاد کرو گے تو تمہارے پاس آنے والی مصیبتیں کیا ہو جائیں گی؟ ٹھنڈی پڑ جائیں گی۔ تو اس حدیث کا مطلب بعض لوگوں نے غلط ایسا سمجھا کہ مصیبتوں میں رسول اللہ کو پکارنا ہے، مطلب نہیں ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں ہیں، اس کو اگر ہم یاد کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری تو اپنی زندگی ایسی ہے کہ ہمارے پاس آزمائشیں آئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ خطرناک طریقے سے آزماتا ہے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ کبھی خوف سے آزماتا ہے، وَالْجُوعِ کبھی بھوک بھی بھیجتا ہے، قحط سالی سے بھی آزماتا ہے۔ تو جو لوگ مومن ہوتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آزمائش آئے تو یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، کہتے ہیں مومن جب اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے۔ اور ایسے وقت میں کرنا ہے کیا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے۔ بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی کعبۃ اللہ کو ٹیک لگائے بیٹھے تھے، حضرت خباب بن رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ مکی دور میں ایسا آزمائے جا رہا، ہم ہمارے لیے دعا نہیں کرتے کیا؟ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑ دیا، کہا خباب تم سے پہلے جن لوگ تھے ان کو تو خینچیوں سے ان کی چمڑی کو ادھڑ دیا جاتا تھا، تمہارے پاس جو مصیبتیں آئیں وہ کم ہیں۔ لہٰذا آزمائش جب بھی آتی ہے تو انسان کو کیا ہے؟ صبر کا دامن تھامنا چاہیے۔ یا خواتین بھی جو ہے اعتکاف میں بیٹھی ہیں، مصیبت جب آتی ہے تو عورت کو کیا کرنا؟ سب سے پہلے اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ بس آفت ایسے ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بچپن میں ہی جو ہے بچوں کو لے لیتا ہے، اس وقت کمزور ماں باپ جن کو آزمائش کی حکمتوں کا فوائد کا پتہ نہیں ہوتا، انہوں کیا بولتے؟ بچوں کی موت آئے تو اللہ تمہاری جگہ مجھے لے لینا تھا، بولتے تقدیر کے خلاف بات کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ آزمائشیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی تو اللہ کیوں آزماتا ہے؟ تاکہ بندے کے گناہ کو مکمل طور پر کیا کر دیا جائے؟ پاک کر دیا جائے۔
اس کے بعد ایک بات یہ بھی آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان آیتوں کی تفسیر میں ایک روایت ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان کی ماں کافرہ تھیں، وہ کیا کرتی تھیں، بار بار جا کے دھوپ میں کھڑے ہوئی تھی، کھانا چھوڑ ڈالی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بڑی تکلیف ہوئی، کیا یہ میری ماں کافرہ ہے، کھانا بھی کھاتی نہیں ہے، مجھے بھی تکلیف دیتی ہے اور جا کے دھوپ میں کھڑی ہو جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس آ کر پوچھے، یا رسول اللہ کیا کروں میں ایمان لائے سے اسے اچھا نہیں دکھ رہا ہے، اور اس کے بعد جا کے دھوپ میں کھڑی ہو جا رہی، کھانا بھی نہیں کھاتی ہے۔ اس موقع سے آیتیں اتریں، اللہ تبارک نے کیا فرمایا، دیکھو ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے کہ والد حسن سلوک کریے۔ دیکھو اگر وہ تم کو شرک پر ابھارتے ہیں تو اس بات میں ان کی اطاعت نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں ایک بات ایسا بول سکتے ہیں کہ بعض لوگ ماشاءاللہ جن کو اللہ تعالیٰ اسلام کی دولت سے مالا مال فتح نو مسلم ہوتے ہیں تو ان کے والدین کافر ہوتے ہیں، ایسے بہت سی مثالیں ہمارے پاس بھی ہیں۔ تو ان کے والدین حسن سلوک کرنا چاہیے، اگر وہ کفر میں شرک میں بلاتے ہیں تو ان کی اطاعت نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ بخاری کی حدیث ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ یہ کفر شرک کی جب بات آتی ہے تو اسی میں آتی ہے بدعت کی مثال بھی۔ اگر کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو بدعت و خرافات میں ابھارتے ہیں، مثال کے طور پر اگر کسی باپ نے کہا جا بیٹے اجمیر کو جا ہوا تو بولنا میں نہیں جاتا، اگر بولنا 11ویں 12ویں کا کھانا کھاؤ نہیں جاتا، جاؤ درگاہ کو جاؤ سجدہ کر گاؤ نہیں ہوتا، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرو نہیں ہوتا۔ یہ کفر و شرک میں بدعت و خرافات میں کبھی ہم کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اگر کسی کے والدین بدعتی ہیں تو بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ یہ کرنا چاہیے سب سے پہلے ان کے والدین ہی ہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے اگر تمہارے والدین کافر بھی ہوں تب بھی حسن سلوک کرو، تو مسلمان والد ہیں لیکن ماشاءاللہ بچہ توحید پرست ہے، مثلا ان کے ماں باپ بدعت و خرافات میں ہیں، شرک میں پڑے ہوئے ہیں، ایسے وقت میں ان کی اصلاح کے لیے ایسے اسٹیج اپنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ توحید پرست بچے کا اپنے باپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے۔ میں توحید میں ہوں تمہیں شرک میں ہے، مرے تو تمہیں ہمیشہ جہنم میں جاتے، ایسا نہیں بولنا، والدین سے بات نہیں کرنا۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کیسے بات کرتا ہے اپنے باپ کے ساتھ۔ دوسری چیز یہ ہے ان سے حسن سلوک کرنا، ان پر خرچ بھی کرنا، ان کو نہیں چھوڑ سکتے، ان کی ہر مطلب کیا ہے خیر میں ان کا ساتھ دینا۔ وصاحبہما فی الدنیا معروف آگے آ رہا ہے، اگر وہ بیمار ہوئے ان کی عادت کرنا، ان کے ساتھ رہنا، کھانا پینا، لیکن کفر و شرک میں بدعت و خرافات میں ان کا ساتھ نہیں دینا، اور ان سب سے بڑھ کر ان کے حق میں ہدایت کی دعا کرنا، یہ سب سے اہم ہے۔ یہ ہم نہیں کرتے، ہم خالی کیا بولتے ہیں میرے ماں باپ فلاں ہیں، میری ماں سخت بدعتی ہے بولے پھرتے، مگر ان کے حق میں ہدایت کی دعا نہیں کرتے، کرنا ہدایت کی دعا۔ لہٰذا اس طریقے سے یہ بات اس میں بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک بات یہی بتائی کہ انسان جب گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو گمراہ کرتا ہے، تو دوسروں کی گمراہی کا بوجھ بھی قیامت کے نعوذ باللہ اپنے پیٹھ پر اٹھا کر لائے گا وہ۔ آج کے زمانے میں اس کی مثال کیسے معلوم ہے؟ مثال کے طور پر ایک غلط میسیج سمجھو نا، ایک گانا ایک ہے گروپ میں، آپ کیا کریں شیئر کریں، آپ مر گئے مگر جہاں جہاں شیئر ہوتا جائے گا پورا جتنے لوگ دیکھیں گے پورا گناہ نعوذ باللہ آپ کے اوپر آئے گا۔ اس لیے بولتے بہت اچھا ہے وہ آدمی جب مر گیا تو گناہ بھی ساتھ مر گئے۔ اگر ایک آدمی مرا مگر گناہ چھوڑ کے چلا گیا، دیکھو کتنے لوگ تھے گانا گا کے مر گئے، کتنے ایسے ایکٹر تھے گانے میں جو ہے پورے فلموں میں کر کے نعوذ باللہ چلے گئے۔ ہوا کیا؟ اور بڑی بدقسمتی ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی، یہ ناچنے والے گانے والے مسلمان بہت ہیں، لہٰذا سیاست میں رہنے والے مسلمانوں کی بھی اصلاح کرنا، فلموں میں کام کرنے والے لوگوں کی اصلاح کرنا بھی ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ ہم لوگ سب کیا ہے ان کے فینوں کو پھرتے رہتے ہیں، انہیں ویسے بالا رکھا، انہیں وہ شرٹ پہنا، انہیں پہننا ہے، تو خبیث لوگ ہیں نا یہ۔ لہٰذا جو زنا کرتا ہے، زنا میں ملوث رہتا ہے، اس کے نقش قدم پر چل کر کون زندگی گزارے گا؟ لہٰذا ان دونوں میں اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم میں 950 سال ٹھہرے رہے، ابراہیم کا تذکرہ ہوا۔ یہاں اللہ نے ایک بات یہ بتائی کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، کیا کرنے؟ حضرت اسحاق کی خوشخبری دینے، ساتھ میں انہیں کیا کرنا تھا؟ قوم لوط کو ہلاک بھی کرنا تھا۔ جب اسحاق کی خوشخبری دے کر حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کے پاس ہلاک کرنے جا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے، کہنے لگے ان فیہا لوطا، لوط علیہ السلام نے اس میں
تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیتے ہوئے فرشتوں نے کہا یاد رکھو لوط اور لوط پر ایمان لانے والوں کو ہم نے کیا کریں گے، ہلاک نہیں کریں گے، لہٰذا آپ کو ڈرنے اور ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ شعیب کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد اللہ نے ایک بات یہ بتائی کہ قوموں کو اللہ کیسے ہلاک کرتا ہے، چند مثالیں دیا، فرمایا کچھ لوگوں کو ہم چیخ کے ذریعے ہلاک کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو جو ہے دھسا کے ہلاک کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو ڈبو کر ہلاک کرتے ہیں۔ دیکھو الفاظ، اللہ تعالیٰ ان پہ ظلم نہیں کرتا، یہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ قرآن پڑھنے والا سوچے گا اللہ تعالیٰ اتنے قوموں کو ہلاک کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو ہم نے ہلاک کیا۔ اللہ تعالیٰ قوموں کے ہلاک کرنے پر عدل و انصاف پر مبنی ہے، اللہ تعالیٰ رتی برابر ظلم نہیں کرتا۔ اس کے بعد کہا ہم مثالیں دیتے ہیں، ان مثالوں کو سمجھنا جو ہے بڑے لوگوں کی بات ہے۔ اس کے بعد کہا اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرو، نماز قائم کرو۔ دیکھو بے شک نماز انسان کو فحش کام سے، منکرات سے روکتی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم بتائے تھے نماز پڑھنے والا برائیوں میں ملوث ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نمازوں میں وہ دم نہیں ہے جو نماز میں ہونا چاہیے۔ اچھا نماز میں دم کب آتا؟ ہماری نمازیں کب ہم کو برائیوں سے روکیں گی؟ یاد رکھیے اگر ہم نے نماز کو نبی کے طریقے پر پڑھا، سکون سے پڑھا، خشوع و خضوع سے پڑھا، توجہ سے پڑھا، یکسوئی سے پڑھا، اس وقت کیا ہوگی؟ وہ نماز ہم کو برائیوں سے روکے گی۔ آج کی ہماری نمازیں اپنی ہیں، نماز پڑھتے مسجد کے باہر جاتے فوراً پھر برائی شروع ہو جاتی، نماز ختم ہوئی غیبت، نماز ختم ہوئی چغل خوری، نماز ختم ہوتی جو ہے نعوذ باللہ یہ چیزیں آتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہ دائیں ہاتھ سے لکھنا آتا ہے اور نہ جو ہے کچھ آتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی کفار مکہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جا کر کہیں سے لکھ کر نہ لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حافظوں کی قدر اللہ نے بیان فرمائی، کہا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ ایک بات ہے ہمارے معاشرے میں حفاظ کی قدر نہیں ہے، رمضان میں لاتے ان کو کھڑا لیتے پڑھا لیتے 25,000 50,000 دے کے ختم کرا لیتے، اور مکاتب میں پڑھانے والے اساتذہ کا بھی یہی حال ہے، ٹیوشن پڑھانا ہو تو 10,000، مکتب میں پڑھانا تو 2,000، 100 روپے بھیک دیتے ہیں۔ کیا حفاظ کی قدر کیسی دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قدر کرتے تھے حفاظ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حفاظ صحابہ کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں ان حفاظ کے قتل کرنے والوں کے اوپر 1 مہینے تک بد دعا کرتے رہے۔ تو یہ حافظ جو ہوتا ہے یہ ہمارے معاشرے کا بڑا اچھا آدمی ہوتا ہے، لہٰذا حافظ قرآن جو ہوتا ہے اس پر عمل کرنے والا آتا، اس کی عزت کرنا چاہیے۔ اس کی عزت کرنے کی صورتیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کی غیبت نہ کی جائے، دوسرا یہ ہے کہ اس کا نام احترام سے لیا جائے، تیسرا یہ ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کہاں ہے ہمارے پاس حافظوں کی قدر، علماء کی قدر؟ بلکہ یہ ایسا دیکھتے ہیں ہمارے مساجد میں امام جو ہے موسموں کی طرح بدلتے ہیں۔ اگر امام صاحب کہتے ہوئے کمیٹی کے خلاف کچھ بول دیا، اصل میں کیا ہوتا ہے وہ ذمہ داروں کے اندر ایک کے اندر رہتا ہو، انہوں میرے بارے بولے چل جاؤ، ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس، نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بولے تو آپ کو امام کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے میری مکمل طور پر اصلاح فرمائی۔ کیا کیا صورتحال ہوتی معلوم ہے؟ دیکھیں گے آپ دنیا میں، خصوصاً ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیشوں میں اماموں کو تو چپراسی سے بدتر نعوذ باللہ بنا کے رکھا گیا ہے۔ کیا صورتحال ہے؟ ایک جگہ ہم نے دیکھا ویڈیو، وہ اللہ اکبر بول لے تو رونا آتا ہم لوگوں کو، امام کو، ان کی پوری فیملی کو، ان کے بچوں کو اٹھا کر کیا ہے گھر کے اندر سے پورا سامان باہر کر دیا گیا۔ باہر کھڑا ہے امام کی بیوی، بچے، پورا سامان بھیگ رہا ہے، بارش میں ہے، وہ عورت کھڑی ہے، وہ امام جو ہے پوری مسجد کی، پورے گاؤں کی فوٹو لے کر بتاتا ہے دیکھو یہ فلاں جگہ کی یہ مسجد ہے، میں نے غیبت کے بارے میں تقریر کی تو مسجد کے ذمہ داروں کے اندر وہ جو ہے غیبت کی عادت تھی، تو مسجد کے ذمہ داروں نے میرے سے کہا کہ تمہیں مجھے دیکھ کو بولا چل جاؤ یہاں سے، نکالے منجے یہاں کے۔ میں ان سے کہا میں کہاں جاؤں گا؟ دیکھو وہ آدمی ویڈیو بنا کے بولے اس کے بعد یہ ایریا میں کون بھی امامت کے واسطے مت آؤ۔ ایسا ہے اماموں کے ساتھ۔ امام کون ہوتے ہیں؟ وارثین انبیاء ہوتے ہیں۔ جیسے انبیاء کی عزت کرنا ضروری ہے، انبیاء کی جو ہے وارثین انبیاء کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس ہوتا کیا، حافظوں اور عالموں کے بارے میں لوگ سمجھتے فرشتہ ہی نہ، فرشتہ نہیں، وہ آپ جیسے انسان ہیں، ان سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ لہٰذا اماموں کی، حافظوں کی، علماء کی قدر جس قوم میں نہیں ہوتی وہ قوم کبھی نہیں سدھرتی ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کی تنخواہ دے کے ان کا حق پورا کیا سمجھ جاتے؟ کیسے دے؟ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ 6 یا 7 سالہ بچہ ہے، عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ، انہوں کیا کرتے تھے؟ سجدے میں گئے تو ران کھل جاتی تھی، شرمگاہ نظر آتی تھی،
پہلے مرد، بیچ میں بچے، اس کے بعد عورتیں. تو عورتیں پہلے اٹھ جاتی نا، تو ایک عورت کیا کری، بڈھی اٹھ کے اٹھی، اللہ اکبر، امام کی ران نظر آ گئی. نماز کے بعد اس نے کہا، اے نماز پڑھنے والوں، کیا ہم اپنی شرمگاہ، اپنی منہ، اپنے امام کی شرمگاہ ران کو بھی ہمیں ڈھک نہیں سکتے کیا؟ حضرت پوچھی. تمام تو عورت کا کردار کیسا ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابیہ بڈھی کا ایمان دیکھو کیسا ہے، چندہ کر کے ماشاءاللہ امام کو بہترین تحفہ دیا. وہ صحابی بولتے وہ 2 جوڑے کپڑے لے کر زندگی میں مجھے اتنی خوشی ہوئی کبھی خوشی نہیں ہوئی. لہذا آپ اماموں کو، عالموں کو، حفاظ کو کوئی معمولی نہ سمجھو. یاد دیکھو، پیدا ہوا تو بھی کان میں اذان دینا امام ہونا، مر گئے تو بھی جو ہے نماز جنازہ پڑھنا ہمارا یہ بس امام چاہیے، نکاح پڑھانا امام چاہیے. پھر ہمیں اسے چپراسی کی طرح زکوٰۃ اور صدقے کا مال کھائے سکا اگر بنا کے رکھے تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات نہیں ہے. لہٰذا امام کو خوب نوازنا، اس کی ضرورتیں پوری کرنا. اب کیا ہے، امام کی تنخواہ 15,000 20,000 دیتا ہے. اب انہیں کیا کرتا ہے، 20 بچوں کے ساتھ ہے تو اس لیے کیا کرتا ہے، ٹیوشن پڑھاتا. اگر آپ وہ تنخواہ مسجد میں دے تو 100 سے کام کرے گا وہ، پھر آپ اسے بولتے کہ جو ہے کام کرنے کے لیے موقع نہیں ہو رہا ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حفاظ کی بڑی قدر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حفاظ کی بڑی قدر کرتے تھے. جیسا کہ وہ ایک وقت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن جو ہے میں دیر سے آئی. آپ نے پوچھا، اے عائشہ دیر سے کیوں آئی؟ کہنے لگی، یا رسول اللہ، آتے آتے راستے میں ایک اچھا آدمی قرآن پڑھ رہا تھا، وہ وہاں سے ہٹنے نہیں ہوا مجھے. اتنا اچھا قرآن پڑھے، میں نے زندگی میں ویسا قرآن نہیں سنا. وہیں کھڑے ہو گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات سن کر اللہ کے نبی کو پریشانی، وہ کون رہیں گے وہ جنہوں نے ماشاءاللہ اتنا اچھا قرآن پڑھا؟ تو آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے، چلو عائشہ ہم دیکھتے ہیں یہ کیسا ہے. نبی کے بیویوں کا ضبط دیکھو، گانے سننے والے نہیں، قرآن سننے والے تھے ہماری ازواج مطہرات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، عائشہ کے ساتھ گئے. روایتوں میں آتا ہے وہاں قرآن کی تلاوت کرتے بیٹھے تھے وہ صحابی. اللہ کے نبی بہت دیر تک قرآن جو ہے سن رہے ہیں، حالانکہ آپ کے دل پر اترا، آپ کے ذات پر اترا. تواضع، عاجز، انکساری کیسے ہے دیکھو. قرآن سن کر اللہ کے نبی بہت دیر تک وہاں کھڑے رہے. گھر واپس آ کر اس حافظ کی قدر کرتے بولتے ہیں، ماشاءاللہ مجھے بھی قرآن بہت اچھی لگی. اس اللہ کی تعریف ہے جس نے میری امت میں ایسے حافظ پیدا کیے ہیں. وہ کون تھے؟ سالم مولا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. لہٰذا ہمیں علماء کی، حفاظ کی، ائمہ کی جب قدر کریں گے، میں سمجھتا ہوں ہمارا معاشرے میں بیلنس آئے گا. اس کے بعد اللہ نے ایک بات یہی بتائی کہ قرآن کو اتارنا ایک کافی ہے. عذاب کیسے آتا ہے قوموں پر، اللہ نے ایک بات یہی بتائی کہ ہمیں رزق کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ بات یاد رکھیں، جب ماں کے پیٹ میں اللہ رزق لکھا تو باہر آ کر رزق نہیں دے گا کیا؟ اللہ کے نبی تو فرماتے، لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، جب تک انسان کا ایک نوالا بھی رہے گا وہ نہیں مرے گا. اس لیے دیکھتے ہیں مرنے والوں کو ایک گھونٹ پانی بھی اگر ان کے مقدر میں تو پیگچ مرتے ہوں. لہذا اس طریقے سے بات آئی. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. اور اس صورت کے آخر میں ایک بات یہ بھی آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مکے کو حرم بنایا ہے. کیا ہوتا تھا، مکے کو لوگ جاتے، راستے میں لوگ لوٹ لیتے تھے، ہوتا تھا وہ. تو اللہ فرماتا دیکھو ہم نے وہاں اس کو کیا کیا، حرم بنایا، امن والا بنایا. اس کے بعد کہا ہمارے راستے میں جو لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، مطلب ہمارے راستے میں جو مطلب ہمارے راستے میں جو کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھولتا ہے. اس کے بعد سورۃ الروم میں کچھ باتیں آئیں. اس میں ایک بات یہ آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 5 نمازوں کا تذکرہ کیا ہے. یہ آیت آپ کو ملے گی تقریباً آیت نمبر 17 اور 18 میں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، پوچھا نماز کا 5 ذکر ہے کیا قرآن میں؟ ذکر ہے، دیکھو یہاں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں بتائیں. وَمِنْ آیَاتِهِ کا تذکرہ آیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، وہ بھی ایک نشانی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو نکاح ہوتا، دیکھو اس میں نکاح میں اب ایک بات سن لیجئے، خطبہ نکاح جو ہوتا نا اس میں وہ خطبہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، اگر اس کے بغیر بھی ایجاب و قبول کرے تو چلتا. اب ہمارے پاس عادت ایسی ہو گئی پڑھنا لازمی سمجھتے ہیں ہم. کبھی کبھی اگر ہماری مسجد میں نکاح، خطبہ نکاح پڑھے بغیر بھی نصیحت کر ڈالے، تمہارا نکاح ہو گیا. نکاح کے لیے کیا شرط ہے؟ ایک شرط یہ ہے کہ ولی ہونا، 2 گواہ ہونا، اس کے بعد مہر ہونا، ختم. یہ ہوتا نکاح. اللہ تعالیٰ نے نکاح کو اتنا آسان کیا، زنا کو مشکل کیا، مگر موجودہ دنیا نے زنا کو آسان کر نکاح کو مشکل بنا دیا ہے. لہٰذا اللہ فرماتا ہے دیکھو یہ نکاح اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. نکاح کے فائدے کیا ہیں؟ 3 فائدے اللہ نے بتائے. کہا تاکہ تم سکون حاصل کرو. یہ سکون کیا جانتے ہیں؟ شادی کرنے کے بعد بندے کو
ذہنی جسمانی ہر طرح کا سکون ملتا ہے، بلکہ بعض علماء تو یہ بتاتے کہ ذہنی سکون کا مطلب یہ ہے، سکون کا مطلب یہ ہے اس کے خیالات میں ٹھہراؤ آنا چاہیے۔ شادی کے بعد بھی گرل فرینڈ بائی فرینڈ میں ڈھنڈلاتے رہتا یہ بات صحیح نہیں ہے، لہٰذا آپ کو حلال طریقے سے ضرورت پوری ہو گئی نا، پھر بھی کیا بغل جھانکتے رہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ کہا سکون ملتا ہے، اس کے خیالات میں ٹھہراؤ آتا ہے۔ اسی لیے علامہ البانی رحمہ اللہ جو لکھتے ہیں، شادی ہوتی ہے شوہر بیوی کو مل کر یہ نیت کرنا چاہیے میں تمہارے لیے حلال، تم میرے لیے حلال، اور ہم دنیا والوں کے لیے حرام ہیں، لہٰذا پاک دامنی کی نیت سے زندگی شروع کرنا چاہیے۔ آج کہاں ہے، زندگی ہونے کے باوجود بھی خالہ کی بیٹی، تایا کی بیٹی، چاچا کی بیٹی، کزن، ان سے ملنا، ملاقات کرنا، تنہائی میں جانا، ان سے فلاں فلاں کرنا، یہ چیزیں نظر آتی نہیں۔ تو لہذا شادی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سکون ملتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، دیکھو ہمارے الفاظ پہ غور کیجئے، مودت کیا مطلب ہے؟ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا محبت کے 10 مراتب ہوتے ہیں، یہ مودت بولے تو جذباتی محبت اس کا ترجمہ ہے۔ محبت ترجمہ نہیں کرنا، ترجمہ کیسے کرنا ہے؟ جذباتی محبت۔ کیوں استعمال کیا لفظ یہ دیکھو اللہ کے نبی فرماتے میں نے تو نکاح سے بڑھ کر محبت والا رشتہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ کون کی اجنبی لڑکا، یہ کون کی اجنبی لڑکی، دونوں جب نکاح میں بنتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے پر ایسے فدا ہو جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے صدیوں سے پہلے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اسی کو بولتا ہے اللہ تعالیٰ جذباتی محبت۔ اور اس کے بعد تیسرا فائدہ یہ ہے کہ رحمت۔ رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب دونوں ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی رحمت ان کے دل میں ڈالتا ہے، ان کی رحمت ان کے دل میں ڈالتا ہے، اور دونوں خاندان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ملا کے رکھتا ہے۔ اسی لیے علماء کو دیکھیں گے آپ، جب بھی محفل نکاح ہوتی تو بولتے ہیں اللہ تعالیٰ دونوں خاندانوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنائے۔ لہٰذا یہ 3 جو فائدے اللہ نے نکاح میں بتائے، یہ کس کو حاصل ہیں؟ یاد رکھیے، جو آدمی نکاح کرنے کے شرعی طریقے کو اپناتا ہے اسی کو ملتے سو یہ بڑے بڑے مالداروں میں، رائل فیملی میں، بڑے بڑے 5 لاکھ 6 لاکھ کا دیکھیں گے بنگلور میں پیلس گراؤنڈ میں اتنے بڑے اس میں نکاح ہوتا، ولیمہ ہوتا، 850,000 لوگوں کی تو مطلب کیا ہے دعوت دی جا رہی ہے، اتنا اس میں اسراف ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے جو نکاح شرعی طور پر ہوتا ہے انہی کو ملتا ہے، ورنہ دیکھے ہوں گے مالداروں کے بڑے بڑے نکاح میں 10 لاکھ شادی محل کا خرچہ، یہ وہ فلاں فلاں جوڑے بناؤ، اسراف کرو، ہیلی کاپٹر لاؤ، ڈرون سے فوٹو لو۔ جو لوگ نکاحوں میں اسراف کرتے ہیں نا ان لوگوں کو یہ سکون نہیں ملتا، بلکہ دیکھتے ہیں شادی اگر جو ہے مالدار گھرانوں میں کر لے جن میں دینداری نہ ہو، اللہ نہ کرے 1 ہفتے میں خلا طلاق کی شرحیں بڑھ جاتی ہیں۔ دوسرا اس میں شرعی طور پر مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بتایا کہ شادی کرتے وقت دینداری کو ترجیح دو، دینداری کے ساتھ خاندان ملا، حسب و نسب ملا، مالداری ملے، ٹھیک ہے، مگر دینداری کو بنیاد بنا کر اگر آپ شادی نہیں کریں وہ شادی ناکام ہے۔ کیوں ناکام ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین تریبت یداک، کہا دینداری کو ترجیح دے کر شادی کرو تمہیں مقصود حاصل ہوگا۔ یہ حدیث کے ٹکڑے میں علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں جو بندہ دینداری کو دیکھ کر شادی کرتا ہے اللہ کے رسول کی دعا اس نوشوں پہ لگتی ہے، اور جو لوگ دینداری کو چھوڑ کر کے دوسری چیزوں کو نعوذ باللہ بنیاد بنا کر شادی کرتے ہیں وہ نبوی دعا سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ضرورت ہے ہمارے گھر میں شادی کو آسان بنایا جائے۔ اب ہوتا کیا ہے، لڑکی کا باپ سوچتا اگر میں نہیں کھلایا تو میری بچی کو لے جا کے یہ لوگ جو ہے زندگی بھر تانے دیتے رہتے، تمہارے باپ کو حیثیت نہیں، تمہارے چاچا کو حیثیت نہیں، وہ سب نہیں سننا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ابو ذر، اے ابو ذر یاد رکھو ملامت کرنے والوں کی ملامت سے مت ڈرو۔ ہمارے ایک استاد تھے حفیظ الرحمن اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ، وہ ہمیشہ ایک بات بولتے تھے، یاد رکھو دنیا میں جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا وہ نہیں سننا، ان کا منہ تو بند نہیں کر سکتے نا، کم از کم آپ انگلیاں دل کے کان بند کر لینا، یہ سب سے عافیت ہے۔ لہٰذا ہمارے گھروں میں جو لڑکیاں بیٹھی ہیں ان کی شادی کرنا ہے تو سیدھی سادی شادی کرو، اسی میں برکت ہے۔ اگر ہم لوگوں کے ڈر سے جو ہے اس میں تکلف کریں گے تو جو ہے میں سمجھتا ہوں اچھی بات نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ بھی کہا زبانوں کا اختلاف، رنگوں کا اختلاف، اللہ تعالیٰ آدم سے کیسے کیسے لوگوں کو پیدا کیا، دیکھتے ہیں ایک ایک ماں باپ سے کیسے کیسے بچے پیدا ہوتے، ایک بچہ دادا پہ جاتا، ایک بچہ نانا پہ جاتا، ایک بچہ پھوپھی پہ جاتا، ایک بچہ خالہ پہ آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے پیدا کرتا ہے، اور یہ زبانیں بھی اللہ نے مختلف پیدا کی ہیں۔ ہندوستان میں کروڑوں کی آبادی ہے، کتنی زبانیں ہیں معلوم نہیں ہم نام، خالی منگلور میں چلے جاؤ تولو بیری پتہ نہیں کیا 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 بولتے ہیں،
اب جھارکھنڈ بہار میں چلے گئے تو سمجھ میں نہیں آتا، ایک جو ہے مطلب خری ایک زبان، لکھنے کی زبان الگ. تو یہ زبانوں کا اختلاف اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے بولتے ہیں ایک زبان کی بولی دوسری زبان کی گالی. تو یہ زبانوں کا جو اختلاف ہوتا ہے، اس میں ایک بات یاد رکھیں آپ، خصوصاً آپ لوگ بیدر میں رہتے ہیں، یہ انگریزی سیکھنے کا جو جنون ہے نا، یہ اچھا نہیں ہے. انگریزی زبان سیکھو آپ، لیکن انگریزی زبان کے ساتھ ساتھ ہمارے بچے جو انگریزی تہذیب سیکھ رہے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے. دیکھتے ہیں ہمیشہ پینٹ شرٹ ان، یہ مطلب ٹائی، یہ فلاں 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 سب دیکھتے ہیں. نہیں ہے، نماز کو آتے بہت اچھے انداز سے آئیے، اس لیے کہ آپ کو کوئی بھی پینٹ شرٹ ان کرو گا نہیں بولتا مسجد میں آنے کے بعد، آپ اچھے انداز سے آئیے. یہ ہندوستان سے جو گیا نا انگریز، دو چیزیں چھوڑ کر گیا، زبان اور تہذیب. ہم اس سے بڑے متاثر ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو عرب لوگوں کو انگریزی زبان سے کتنی چڑ ہے. ہمارا بچہ ٹنکل ٹنکل لسٹا تو متھالیا مت، میرا بچہ انگریزی بول لیا. میرا دوسرا سال تھا مدینے میں، تو ایک آدمی، ایک طالب علم افریقہ کا جا کے انگریزی زبان لکھا، پتہ نہیں کیا لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ لکھا شاید. ایک عرب کا ہمارا ساتھی آ کے اس کے نیچے لکھا، ہاذہ لغت القردۃ والخنازیر، یہ بندروں اور خنزیروں کی زبان ہے. یہ سمجھ رہے ہیں؟ زبان سیکھو، لیکن زبان سے تہذیب مت سیکھو. آپ ہمارے بچوں کو انگریزی زبان سیکھ لے تو حرج کیا بھی نہیں، ماشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو عبرانی زبان سکھائے. کیوں؟ یہودیوں کی سازشوں کو سمجھنے کے لیے. ہمیں انگریزی زبان سیکھنا ہے کیا کرنے کے لیے؟ دعوت کا کام کرنے کے لیے. اگر زبان سیکھ کر وہ انگریزی زبان کی پوری اگر تہذیب سیکھتے ہیں، یہ ہاتھ سے پانی پیتا، یہ ہاتھ سے کھاتا، یہ سب انگریزی تہذیب ہے نا. یہ لہٰذا بولتے کیا ہے، اگر کسی قوم کو ختم کرنا ہو، سب سے پہلے اس کی قوم کی زبان ختم کر دو. اندرا گاندھی نے یہی کہا تھا. اور اس نے کیا کیا، انڈیا میں اردو زبان کو ختم نہیں کر دیا. کہاں ہے اردو زبان؟ دیکھیں گے ریلوے اسٹیشنوں میں ہے، یعنی تو مسجدوں کے دفتروں میں ہے، حیدرآباد میں ہے، بیدر میں ہے، ورنگل میں ہے، بس ہوتا. اور کہاں ہے؟ ہماری پوری جو ہے نئی نسل جو ہے اردو سے ناواقف ہے. اردو سے ناواقف کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری جو نسل دین سے دور ہو رہی ہے. کیا وجہ؟ اس لیے کہ ہمارا جو لٹریچر ہے سب سے زیادہ عربی زبان میں ہے دین کا، اور دوسرا دین کا لٹریچر کس میں ہے؟ اردو زبان میں ہے. اردو زبان سے ناواقفیت کے نتیجے میں ہم دین سے دور ہو رہے ہیں. بلکہ آپ کو بتاؤں افسوس ہوگا، مدارس میں پڑھنے والے بچے آتے داخلے کے واسطے، ان کو اپنا نام لکھنے نہیں آتا، ان کے لیے 3 مہینے کی کلاس رکھنا پڑ رہا ہے. لہٰذا آپ لوگ اردو سیکھیے، اردو سکھائیے، اور جو ہے یہ زبانوں کا جو تعصب ہوتا ہے وہ بھی کبھی نہیں کرنا. کیرلا والوں کو ملیالم پہ اپنا فخر آتا ہے، ذرہ کانتوں میں مل گیا پکڑ لے جا کر رکھ لیتے زبان کا تعصب. اب جو ہے کناڈا والوں کو، کرناٹکا راجستھوا، ان کو اپنی زبان پہ تعصب. سب سے زیادہ تو تمل زبان ہے، بولتے ہیں لکھا ہوا ہے اس میں، یہ جو ہے آدم علیہ السلام کے 5000 سال کی زبان ہے. یہ بہت تعصب تمل زبان، اور اس کے بعد سری لنکا اس کا. لہٰذا زبانوں کا تعصب لے کر ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ نے وہ بات بتائی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم جو ہے بجلی کو بھیجتے ہیں کیا کرنے کے؟ ڈرانے کے لیے. وہ گزر چکا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا. وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر آدم کے بیٹے کو فطرت پر پیدا کیا گیا ہے، مگر اس کے ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو یہودی بناتے، نصرانی بناتے، مجوسی بناتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا دیکھو مسلمان بناتے. کیا مطلب ہے؟ آپ کسی بھی ماں کے پیٹ میں بچے کو دیکھ لو، چاہے وہ ماں کرسچن ہو، ہندو ہو وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اسے کیا کرتے ہیں؟ اپنی عقیدے پر نعوذ باللہ لا لیتے ہیں. اس حدیث تشریح میں ایک اچھی بات کہی گئی، اگر توحید پرست بچے توحید پرست، اگر بچے خبر پرست، اگر بچے ویسے بچے ماں باپ بدعتی، بچوں کا نعوذ باللہ ایسے اثر ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی کہی کہ اللہ تعالیٰ بارش کو بھیجتا ہے. عرب وغیرہ میں ہم نے ایک چیز دیکھی، وہ کیا ہے؟ جب بارش ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں امام صاحب؟ بارش کے بارے میں آیتیں پڑھتے ہیں. وہ انڈیا میں وہ ماحول نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو ہاں کیسے ہم ہواؤں کو خوشخبری والا بنا کے بھیجتے ہیں، اور جیسے بارش تو انسان کو خوشی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بارش سے بڑے خوش ہو جاتے، بلکہ جا کے کھڑے ہو جاتے، بولتے لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ، یہ تو اللہ کے پاس سے آ رہی ہے. تو لہذا جب بارش ہوتی ہے جا کے تھوڑا تھوڑا بھیگنا. کیا بولا؟ تو اللہ کی طرف سے بارش آئی. ابن عثیمین رحمہ اللہ جب بھی بارش آتی تو جا کر جو ہے کھڑے ہو جاتے، بولتے اللہ کی طرف سے بارش آئی ہے. اور اس کے بعد انسانی زندگی کے 3 مقاصد بیان کیے گئے اسٹیجز. سب سے پہلے انسان کمزور سے پیدا ہوتا ہے، بچہ ہے. آپ دیکھیں گے بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی کھڑا ہو جاتا، مگر انسان کا بچہ کھڑا ہونے کے لیے 1.5 سال 2 سال لگتے ہیں. دیکھو پہلا کمزوری. دوسرا کہا اس کمزوری کے بعد طاقت، وہ جوانی کا مرحلہ ہے.
اس کے بعد پھر کیا؟ پھر کمزوری، پیدا ہوئے کمزوری سے بیچ میں طاقت کا مرحلہ دیکھے، پھر وہی نعوذ باللہ کیا ہوتا ہے؟ کمزور بن کر انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ لقمان، بہت اہم صورت ہے۔ لقمان علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، ان کو علیہ السلام بولتے تو کچھ لوگ سمجھ جاتے وہ نبی ہیں۔ اب ان کی دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو کیا تم نے نہیں سنا کہ حضرت نیک بندے نے کیا کہی؟ تو حضرت لقمان علیہ السلام بڑے حکیم تھے۔ حکیم کا مطلب دوا دینے والے نہیں، مطلب وہ سمجھ جائیں گے۔ حکیم کا مطلب بہترین جو ہے عقل و دانائی اور اچھے قوت فیصلہ، اس روشنی میں ماشاءاللہ بچے کی حکمت کے ساتھ الحمدللہ کیا فرمائی؟ تربیت فرمائی۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام جو تھے، اللہ نے ان کو کیا دی تھی؟ مطلب حکمت دی تھی۔ فرماتا ہے کہ اے لقمان تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ سب سے پہلے وہ نصیحت آنے سے پہلے اللہ نے ایک بات یہ بتائی کہ تم اپنے والدین کا شکر ادا کرو، میرا شکریہ ادا کرو۔ والدین کا شکریہ کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، لوگوں جب دن میں تم 5 مرتبہ جیسے نماز پڑھتے، ویسے 5 مرتبہ بھی اپنے والدین کے لیے دعا کرو۔ اگر تم نے دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھی تو تم نے اللہ کا شکر تو ادا کر دیا، مگر دن میں 5 مرتبہ اپنے والدین کے لیے دعا کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنے والدین کا حق بھی ادا کرنے کی کوشش کی۔ لقمان کی نصیحت کی جو ہے اسٹیجز دیکھو کیسے ہیں۔ سب سے بڑا نصیحت کہا، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ سمجھ میں کیا آیا؟ اپنے بچوں کی عقیدے کی تربیت کرنا سب سے اہم ہے۔ دوسری کہا، اے میرے بیٹے تم دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آج کے زمانے میں تو یہ اللہ کا ڈر اپنے بچوں میں بٹھانا ضروری ہے۔ کیسا؟ اپنے بچے کو موبائل دیتے، کیا کرتا؟ تنہائی میں جا کے غلط چیزیں دیکھتے رہتا، آخری میں وہ ہسٹری میں جا کے ڈیلیٹ کر کے لا کے ڈالتا۔ اب ہم نے نہیں معلوم کیا کیا دیکھا ہے، لہٰذا بچوں کے اندر سب سے پہلے اللہ کا خوف پیدا کرو۔ بولو بیٹے تم بیسمنٹ میں رہو، لفٹ میں رہو، کہیں بھی رہو، جہاں نیٹ ورک آتا ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ CCTV کیمرے سے اتنا ڈرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہم اپنے اندر پیدا نہیں کیا نا، لہذا اپنے بچوں کو موبائل دینے سے پہلے اللہ کا ڈر پیدا کر کے دے تو ماشاءاللہ اس کے برے چیز سے ہم اپنے آپ کے بچوں کو بچا سکتے ہیں۔ تیسری نصیحت کہا، اے میرے بیٹے نماز قائم کر۔ یہ بہت اہم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بچوں کے لیے مکے کے ماحول کو منتخب فرمایا، کہا اے اللہ میں اپنے بچوں کو نمازی بنانا چاہتا ہوں، پھر اس کے لیے دعا کیا۔ ماشاءاللہ ابراہیم کی دعاؤں کا اثر ایسے ہوا، حضرت اسماعیل بھی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ لہٰذا گھروں میں ہے شوہر بے نمازی ہے تو نماز پڑھنے والی بیوی ہے، ایسا الٹا ہے، بیوی بے نمازی ہے تو شوہر نمازی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اور بچوں کو بھی نماز سکھانے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح اٹھتے بچے نماز نہیں پڑھتے، بولنا بیٹے نماز فجر کو ناشتہ نہیں دیتے، اس طرح کی تربیت کر دے گا بچے کیسے پڑھ نہیں پڑھتے، لہذا فجر کی نماز کو اٹھتے ہی نہیں، لہذا یہ جو ہے نماز کی پابندی۔ اور اس کے بعد کہا معروف کا حکم دو، منکر سے روکو، اور اپنے اندر صبر پیدا کرو۔ اور یہ بات دیکھو، لوگوں سے ایسا منہ نہ پھیر لو، کیا مطلب ہے؟ تکبر سے نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس آتے ہیں رائل فیملی کے بڑے بڑے مالدار کے لوگ، کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کو مالداروں سے کیا کرتے ہیں؟ نفرت سکھاتے ہیں۔ بیٹے غریب آ کو ہے نا اوپر سے ڈالو پیسے، کئی کو بولا تو تمہارا ہاتھ اس کے ہاتھ کو لگا تو تمہارے نعوذ باللہ تمہیں بھی غریب ہو جاتی۔ ایسا بچوں کو کبھی تکبر نہیں سکھانا، اور کہا تکبر سے چلنا بھی نہیں چاہیے، میانہ روی سے چلو اور اپنی آواز آہستہ رکھو، اس لیے کہ دنیا میں سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ آج کل دیکھتے ہیں ہمیں بچوں کو کتے کے بچے کی آواز سکھاتے ہیں، بعض ماں باپ ہوتے ہیں گدھا پکارتا نا ویسی آواز سکھاتا ہے، نہیں سکھانا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی آواز اللہ اچھی دیا نا، لہذا اس کی حفاظت کرو۔ اس کے بعد اللہ نے ایک بات یہ کہی کہ سمندر ساتھ ہیں۔ سمندروں کے بارے میں آپ یہ بات جان لیں، اللہ نے جتنے سمندر پیدا کیے ہیں ماشاءاللہ ان سمندروں سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے مسلم ممالک ہیں۔ دیکھو آپ سعودی عرب کو دیکھو، بحرین کو دیکھو، UAE کو دیکھو، اللہ نے سمندروں کو پیدا کیا نا، یہ سمندروں سے خوب فائدہ اٹھانے والے مسلم ممالک ہیں، پہلا۔ دوسرا، بعض علماء نے یہ بھی لکھا یہ سمندر جو ہے مسلم ممالک کے لیے ماشاءاللہ یہ خندق کی طرح ہیں۔
کیسا؟ وہ سمندر اتنا چوڑا ہے آ کے حملہ نہیں کر سکتے سمندر سے، اوپر سے لا کے بم ڈالتے ہیں۔ لہٰذا ان سمندروں کو اللہ نے جو ہے لکھا، بتایا، کہا یہ 7 سمندروں کو سیاہی بناؤ، دنیا میں جتنے پین ہیں، یہ کیا ہیں، درخت ہیں، ان کو قلم بنا لو، تب بھی اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اللہ نے ایک بات یہ بھی کہی، اللہ تعالیٰ 5 چیزیں جانتا جس کو کوئی نہیں جانتا۔ وہ کیا کیا؟ وہ ماں کے سب سے پہلے بارش، سب سے پہلے قیامت کا علم، اس کے بعد کیا ہے بارش، اور تیسرا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ، چوتھا یہ کہ انسان کل کیا کمائے گا اور کہاں مرے گا نہیں بول سکتے۔ سورہ سجدہ میں جو ہے 2 باتیں آئیں۔ سورہ سجدہ کیا ہے؟ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے پڑھتے تھے وہ کہ قیامت کب آئے گی۔ اس میں دیکھو ایک چیز آتی ہے، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، ملک الموت، ہمیں سبھی بولتے ہیں ملک الموت کا نام اسرائیل ہے، ثابت نہیں ہے، ملک الموت ہی بولنا ہو۔ ملک الموت کا نام کیا بھی قرآن حدیث میں نہیں آیا ہے۔ ملک الموت ہے، ساتھ میں اپنے فرشتوں کو لے کر آتا اور کیا کرتا ہے وہ روح نکالتا ہے۔ ہمارے پاس کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ روح نکالنے کے، جہنم کے، جنت کے ویڈیو بناتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر جنت کی ویڈیو آئی تو پیچھے جو ہے درخت تھا انگور کے، غلط ہے یہ۔ اور کبھی کبھی دیکھتے وہ جو خبر کی ویڈیو بناتے آگا ایسا کا، یہ سب جو ہے ایمان بالغیب ہے۔ لہذا جنت کا، جہنم کا، موت کا مذاق اڑانا، اور کچھ لوگ فرشتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، سفید کپڑے پہن لیا، ٹاول اوڑھ لیا، کیا کہتا فرشتہ، تو فرشتہ کیسے آتا؟ فرشتہ انسان کو نہیں دکھتا تو فرشتہ کیسے مطلب کیمرے میں آئے گا؟ اس کے بعد اللہ نے یہ بھی فرمایا کچھ لوگ ہیں جو راتوں میں اپنے بستر کو چھوڑ کر کے کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ دیکھو ابن القیم نے کہا جیسے چھپ کر عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے کو بھی چھپا کر رکھ دیا ہے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ نے عذاب قبر کا بھی تذکرہ فرمایا، اور ایک بات کہا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو دنیا میں جو ہے ماشاءاللہ اپنے وقت میں افضل ترین قوم قرار دیا تھا، وہ 2 وجہ سے تھا۔ کہا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ایک تو یہ ہے کہ ان کے اندر کیا تھا، صبر تھا، اور دوسرا یقین تھی۔ اسی لیے ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں تُلَانُ الْإِمَامَةُ فِي الدِّينِ بِالصَّبْرِ وَالْيَقِينِ، کہ صبر اور یقین کی وجہ سے امامت کو پایا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ سورہ احزاب میں جو آئیں گے وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اولاد کی لقمان حکیم کے اصولوں کی تربیت، اصولوں کی روشنی میں تربیت کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔